بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کا اس درس کا موضوع ہے اثبات وجود النار، جہنم کے وجود کا ثبوت۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو بھی پیدا کیا اور جہنم کو بھی۔ جنت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور جہنم جو ہے وہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے۔ جنت ایک بہترین ٹھکانہ ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور جو جنتی چاہے اسی وقت اس کو فوراً ملے گا، اور ہر جنتی کی طاقت 100 آدمی کے برابر ہوگا، اور وہاں اس کے لیے جنت کی حوریں ہیں، کھانے پینے کے سب اشیاء ہے، چشمے ہے، دودھ کا چشمہ ہے، شہد کا چشمہ ہے، شراب کا چشمہ ہے، ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ تو یہ چشمے ہوں گے، اور جو جنتی چاہتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دن اللہ اعلان فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم خوش ہو یا نہیں ہو؟ جنتی کہیں گے یا رب ہم کیسے خوش نہیں ہیں، جو کچھ ہمیں ملا وہ تو کسی کے نہیں ملا، آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیا اور جنت میں داخل کر دیا، اور اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم کیسے خوش نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا ایک اور بڑی نعمت دوں گا۔ تو جنتی کہیں گے یا رب وہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے اعلان فرمائے گا اپنے رضامندی کا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہوں تم سے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا پھر اعلان ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جنتیوں سے پوچھیں گے تم خوش ہو یا نہیں ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا رب ہم کیسے خوش نہیں ہیں؟ تو اللہ عز و جل کہے گا ایک اور چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ میرا دیدار ہوگا۔ دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ حجاب ہٹائے گا تو اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں۔ اور جہنمی جو کفار ہے، جو مشرک ہے، وہ اس چیز سے محروم ہے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جہنم جو ہے بہت ہی بری قیامگاہ ہے۔ عربی میں نار کا معنی ہے آگ، اس میں جو ہے بہت سخت آگ ہوگا جہنم میں۔ جہنم بہت ہی بری قیامگاہ ہے، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ عز و جل نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے جو قرآن کریم میں ادھر فرمایا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنے لوگوں کے اوپر۔ غیب کی خبریں لانے اور بتانے والوں میں سے ایک جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھا، یہ خبر لایا
کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ تکتی ہوئی، دکتی ہوئی، بڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی، اور جسم جان سے چمٹ جانے والی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہے، آگ کے بستر ہے، آگ کے سائبان ہے، آگ کی چتریاں ہے، آگ کی بھاری بیڑیاں ہیں، اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں۔ آگ میں تپائے اور دھکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور کرز ہے، جس کو گرز کہتے ہیں۔ آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہے، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار توہر کا درخت کھانے کے لیے، اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلا پیپ اور خون پینے کے لیے۔ لوگوں، غیب کی خبریں لانے والا اور اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والا بار بار پکار رہا ہے، ذرا کان لگا کر سنو، انذرتکم النار، انذرتکم النار۔ لوگوں، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لوگوں، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ اے دانا اور بینا لوگوں، یہ ہوش اور گوش رکھنے والوں، ایک ایک، دو دو اور تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو، یا تو خبر لانے والے کی خبر جھوٹی ہے یا سچی۔ اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ خبر سچی ہوئی تو پھر یہ آپ کو جھٹلانے والوں، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق الامین تھے، یہ آگ کو جھٹلانے والوں، یہ آگ کا مذاق اور تمسخر اڑانے والوں، یہ آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والوں، یہ آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والوں، جب وہ آگ سامنے بڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہیں بھاگ جاؤ گے، کہیں پناہ پاؤ گے، کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے، کسی حاجت روا کو لے آؤ گے؟ اس دکتی اور شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟ ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے بہت سارے آیات میں اس آگ کا تذکرہ ہے، ان میں سے 20 آیات میں جو تذکرہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آیات کا صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ نمبر 1، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13۔ نمبر 3، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، سورۃ المومنین کی آیت نمبر جو ہے 1 سے 4۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 13۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی، سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 4۔ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں کافر پنکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔
جہنمیوں کو تو ہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 43۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 20۔ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اڑنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی چتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 16۔ نمبر 14، جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بہاری طوق ڈالے جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 30۔ جہنمیوں کے پاؤں میں بہاری بیڑیاں ڈالی جائے گی۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 12۔ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئے کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 41-44۔ 18 نمبر 18، جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 48۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ المدثر۔ نمبر 20، جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19۔ تو یہ 20 آیاتوں میں اللہ عز و جل نے یہ بتا دیا کہ جہنمیوں کے اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے 20 احادیث کے کچھ ٹکڑے جو ہے نا، ان میں جو جہنم کا بیان اور تذکرہ اور سختی آیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کے تہہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے ابو یعلا۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ صحیح مسلم۔ جہنمی کی ایک ڈاڑھ بڑا دانت احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ جہنمی کے جسم کی کال 42 ہاتھ 63 فٹ موٹی ہوگی۔ ترمذی۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ ترمذی۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکے گی۔ مستدرک حاکم۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کانے تو ہر کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت جو برباد کر دیں۔ احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے گی۔ ابو یعلا۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چیت کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ احمد، مسند احمد۔ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹونسا جائے گا جس طرح نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے۔ شرح السنہ۔ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ مالک موطا ملا ہے۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے۔ اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ ابو یعلا۔
جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے. ابو یعلا جہنم کے سام قد میں اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا. مسند احمد. جہنم کے بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے، ان کے ڈسنے کا اثر کافر جو ہے وہ 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا. مسند احمد. جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا. مسلم. نمبر 20، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے ہیبتناک اور سیاہ ہوں گے، کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کہ دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. ابن کثیر. یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت جس کا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے اس سے محفوظ اور مامون فرمائے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. آمین. اب آپ کے سامنے اثبات وجود النار، جہنم کے وجود کا ثبوت، اس بارے میں تو حدیث پیش کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں آنتے گھسیٹتے دیکھا. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبه في النار. رواہ مسلم. جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی انتے جہنم میں گھسیٹ رہا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. قبر میں جہنمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ عز و جل جو ہے ہم سب کی جو حفاظت فرمائے اور ہماری اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ اور ہم سب کی جو ہے جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا جگہ ہے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.